قید ملت اسلامیہ سید ساجد علی نقوی بلند آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کے اس پروگرام میں جامعۃ الزہرا کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ میں قبل اس کے کہ گفتگو شروع کروں، کچھ حضرات نے خواہش کی ہے کہ جملہ مومنین مومنات بالخصوص وقف کنندگان امام بارگاہ رضوی و مرحومین مرکزی انجمن شیعان حیدر کرار ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کیجیے۔ اعجاز حسین کی صحت یابی کے لیے، والدہ علی کی صحت یابی کے لیے، تمام جو مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، اور جو بے اولاد ہیں ان کو ان کی جھولی آباد اور خوشیاں نصیب ہونے کے لیے سب مل کر دعا کریں، خداوند عالم ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جس مسئلے کو انہوں نے اٹھایا جناب ندیم حیدر شاہ صاحب نے، بستی رحمان تحصیل و ضلع ڈیرہ غازی خان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اس کی شدید سے شدید مذمت کرتا ہوں میں، اور میں انتظامیہ کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں جس سمت کا تعین ہو چکا ہے ان کے سامنے، یا ان کی جو تحقیقات، صحیح تحقیقات، جینوئن تحقیقات جس نتیجے پر پہنچتی ہیں اس میں جلد مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگ شرپسند ہیں جن کا تعلق کسی مذہب اور فرقے سے نہیں ہے، وہ کسی کے اعلی کار ہیں اور ایجنٹ ہیں اور فتنہ انگیزی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس علاقے کی فضا خراب ہو، اور پھر ساتھ ساتھ مقدسات، وہ چیزیں جن کی عقیدت و احترام لوگوں کے دلوں میں ہے، ان کو اس انداز سے جلانا اور یہ اقدام کرنا، یہ ظاہر ہے ایسے لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے جو کسی کے اعلی کار ہے۔ ان اعلی کاروں کو بے نقاب کرنا، ان کو تشت ازبام کرنا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ملک مشکلات کا شکار اسی لیے ہوا کہ اس قسم کے اقدامات اس ملک میں نہیں ہوتے۔ واقعہ ہوتا ہے، اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے، تحقیقات کرنے، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں پہلے سے اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ اس احتجاج کو جاری رکھیے، اپنی آواز جاری رکھیے، اپنی احتجاج آپ کا جاری رہنا چاہیے، پرامن احتجاج، کسی لاقانونیت کی اجازت نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس کو دباؤ کو بڑھاتے رہیے تاکہ انتظامیہ جلد ان مجرموں کو بے نقاب کرے اور کیفر کردار تک پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دور میں بہت سے مشکلات اور بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ بحیثیت امت مسلمہ کا ایک حصہ ہونے کے حوالے سے
ہم ان چیلنجوں سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے، نظر انداز ان کو نہیں کر سکتے جو عالم اسلام کو درپیش ہیں۔ میں حصہ ہوں امت مسلمہ کا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ایک امت ہے، اس امت کا میں ایک حصہ ہوں، معمولی حصہ نہیں ہوں بلکہ طاقتور حصہ ہوں۔ اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ امت مسلمہ کی مشکلات کو، ان کی جو تذلیل ہو رہی ہے، جو ان کی تضعیف ہو رہی ہے، ان کو کمزور کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف جو یلغار ہے، اس میں اپنا رول اور اپنا کردار ادا کروں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں بعد کے لیے، ابھی یہ مرحلہ بعد میں ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے ماحول کے اندر جو اختلافات ہیں، جو انتشار ہے، جو پریشانی ہے اور اضطراب اور بے چینی ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ زندہ قومیں، باہوش قومیں، دانش مند قومیں کبھی اس قسم کے مسائل میں، انتشار میں، تفرقوں میں، فتنوں میں الجھتی نہیں ہے، اپنے آپ کو مبتلا کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ لیکن کس کی نظر لگی آپ کو کہ آپ کی جگہ جگہ پہ اختلافات ہیں، جگہ جگہ پہ انتشارات ہیں، انتشار ہیں، مختلف مسائل پہ آپ اختلاف کا شکار ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی، کل مجھے اطلاع ملی صحیح کہ لیا کے اندر مدرسے کے حوالے سے بڑا انتشار ہے مومنین کے اندر۔ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ سن لیجئے گا۔ میں ابھی وہاں تھا پرسوں ایک میٹنگ میں، اسلام آباد میں ایک پروگرام میں تھا، تو وہاں پتہ چلا کہ مرکزی مسجد کے اندر، بیان تو نہیں کرنا چاہیے لیکن آگاہی چاہیے مومنین کو، کہ اس کے اندر وہاں دو حضرات کے درمیان، اب کہنا پڑتا ہے مولوی صاحبان کے درمیان، آپس میں انتشار و اختلاف پیدا ہوا۔ یہ چیزیں کیوں ہیں؟ جب تک تقوی اور حسن نیت برقرار ہو، اس وقت تک اس قسم کے اختلافات ابھرتے بھی نہیں، اور اگر ابھریں تو ان کا حل بھی جلدی نکل آتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، بڑے پرابلم میں ہیں۔ مذہب کے ساتھ وابستگی تو ہے لیکن مذہب کی روح ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ فارسی میں ایک مثل مشہور ہے، بازی بازی باریش بابا ہم بازی۔ کھیل تماشا کیا کسی نے اور اس حد تک مذاق اڑایا کہ اپنے باپ کی داڑھی کا بھی مذاق اڑانے لگا اور اس کو بھی ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ فقہی مسائل کے اندر بھی دخالتیں تم نے شروع کر دی۔ نہ تمہارے پاس علم ہے، نہ تمہارے پاس اطلاعات ہیں، نہ تمہارے پاس معلومات ہیں، نہ کسی مدرسے میں پڑھے ہو، نہ کوئی۔ دنیا کے اندر رسم یہ ہے کہ پرائمری پاس آدمی مڈل کے مسائل میں یا میٹرک کے سبجیکٹ کے اندر مداخلت نہیں کرتا۔ تم میں سے بعض جاہل ہیں، نہیں پڑھے ہوئے، پرائمری بھی نہیں ہے، دینی حوالے سے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، پھر بھی ان مسائل میں دخل دیتے ہیں جن کا تعلق اجتہاد سے اور پی ایچ ڈی کے ساتھ ہے۔ تعجب ہے۔ بہت میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر نادانی، نافہمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔